اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں ایک عمل آپ سے ایسا شیئر کرنے لگی ہوں۔ آج کل کے دور میں، ماڈرن دور میں بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ محبتوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے یک طرفہ محبت کر لیتے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ آپ کو گھاس تک نہیں ڈالتا، مطلب اس کے دل میں ایسی کوئی بھی فیلنگ نہیں ہوتی آپ کے لیے۔ آپ یک طرفہ محبت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دو طرفہ محبت کرتے ہیں تو بعض اوقات ایک دوسرے سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی جو ہے دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے، اور فریق ثانی جو ہے وہ آپ کو منا لیتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے، وہ آپ کو راضی کر لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ محبت یک طرفہ ہو تو وہ کتنی انسان کو تکلیف دیتی ہے، کتنی اذیت پہنچتی ہے اس چیز سے کہ ایک انسان خود ہی محبت کر رہا ہے اور سامنے والے کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر محبت دو طرفہ ہو تو ناراضگی ہو بھی جائے تو دوسرا آپ کو راضی کر لیتا ہے، لیکن اگر محبت ہو یک طرفہ تو سوچیں پھر یہ کیسی محبت ہے کہ انسان جو ہے ایک ہی جو ہے وہ اذیت میں رہتا ہے اور دوسرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کوئی محبوب ہے تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے وہ آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو ایسا یہ عمل ہے، آپ خود دیکھیے گا کہ وہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا محبوب ہے، وہ آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ عمل آپ جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی ارینج میرج ہو جاتی ہے، اور مرد جو ہے یعنی شوہر جو ہے وہ بیوی سے اس طرح محبت نہیں کرتا جیسا اس کو بیوی سے لگاؤ ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنی محبت کا بھرپور حق ادا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ ایسے میاں بیوی جن کے بیچ میں محبت نہیں ہے، یا ہر وقت تلخ کلامی رہتی ہے، یا دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، یا یک طرفہ محبت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے محبت دونوں کے دلوں میں محبت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت نہیں بھی کرتے، مثال کے طور پہ عام روٹین میں اس سے بات کرتے ہیں، لیکن جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ یک طرفہ محبت کی کیفیت میں ہے، لیکن جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دل میں ذرا برابر بھی آپ کے لیے کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، تو یہ جو عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے وہ آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے تنگ ہو چکا ہے اور اس نے تنگ آ کے آپ کو بلاک کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے وہ آپ کو ان بلاک کر دے گا اور کبھی بھی آپ کو بلاک نہیں کرے گا۔ تو یقین مانیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر محبوب کی تصویر ہے، یعنی آپ کے واٹس ایپ میں اس کی تصویر ہے یا کہیں بھی اس کی آپ کے پاس تصویر ہے، تو آپ نے تصویر پر 313 مرتبہ یا ودودو اور یا لطیف، آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اس کی تصویر پر تھوک مار دینی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل تصویر وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی سے یک طرفہ محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے تصور میں آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دیتی ہیں، اس کے دل پر، اس کے چہرے پر، اس کی باڈی پر آپ نے تصور میں یہ عمل کرنے کے بعد پھونک مار دینی ہے۔ آپ یقین مانیں اس کے دل میں ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی، ایسی محبت ہو جائے گی کہ وہ کبھی بھی آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرے گا۔ یا آپ کے کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن فریق ثانی آپ کے لیے رضامند نہیں ہے کہ آپ سے وہ شادی کرے، لیکن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ سے شادی کرے گا۔
तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अमल बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। या इसी तरह आपका महबूब जो है वो बात बात पर आपसे नाराज़ हो जाता है, बिगड़ जाता है, आपके साथ तल्ख़ कलामी करता है, उसके दिल में सख्ती आ जाती है, नरमी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप उसके बगैर नहीं जी सकते। तो आप यकीन माने ये अमल बहुत मुजर्रब है, आप करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा का आपको। और कमेंट्स में आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपको इसका कितना फ़ायदा हुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।